السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل اردو ناول اور ادبی کہانیاں میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے انیسہ سید کے ناول اشتباہ خرد و نظر کی دوسری قسط۔ میرا نام اسد خان ہے اور میں پنڈی سے شائع ہونے والے ایک انگریزی اخبار میں بطور فوٹوگرافر کام کرتا ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ آج کل ہم لوگ کی کانفرنس کور کرنے آئے ہوئے ہیں۔ آپ؟ اس نے سوالی انداز میں اسے دیکھا۔ میں؟ اس کا ذہن جو ذرا دیر کو روشن ہوا تھا پھر سے اندھیرے کی زد میں آ گیا۔ مجھے ذل ہما کہتے ہیں۔ پھر اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، ذل ہما ثاقب، میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ دن کے لیے تفریح کی غرض سے یہاں آئی ہوں۔ میں جانتا ہوں، میں نے کئی بار آپ دونوں کو یہاں گھومتے ہوئے دیکھا ہے، ایک دو بار ڈائننگ ہال میں، ایک بار مال روڈ پر اور ایک بار یہاں ہی چائے پیتے ہوئے۔ اس نے کیمرے کے کور کا فیتہ کھینچتے ہوئے کہا، مگر معاف کیجیے گا، آپ کے برعکس آپ کے شوہر کا چہرہ قطعی فوٹوجینک نہیں ہے، بے حد بے تاثر چہرہ ہے ان کا۔ ایسے چہرے میں نے بہت کم دیکھے ہیں۔ وہ ایک صاف گو بلکہ منہ پھٹ شخص معلوم ہوتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے اس تبصرے پر اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ ایکسکیوز می اگین، اس کی خاموشی پر وہ گھبرا کر بولا، اصل میں ہر چہرے کو اپنے کام کے زاویے سے دیکھتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ ویسے ممکن ہے میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں، میں واقعی معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ہر شخص کو آزادی اظہار کا حق ہونا چاہیے۔ اس نے ذرا مسکرا کر کہا، اوہ شکریہ، میرا خیال تھا کہ آپ اس بار تو بہت برا مان گئی ہوں گی۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، پھر نہ جانے کیوں اور کیسے، مگر وہ بہت دیر تک وہاں بیٹھی اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے بارے میں اس کے دونوں ہی اندازے درست تھے۔ وہ بہت دلچسپی کے ساتھ اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ میری امی سویڈش تھیں اور ابا پاکستانی۔ امی کا انتقال میرے بچپن ہی میں ہو گیا تھا اور ابا پچھلے برس۔ میں یہاں آ کر ان سے ملا تھا، ان دونوں کی اکلوتی اولاد تھا۔ ویسے میری امی کے بعد میرے ابا نے ایک اور شادی کی تھی جس سے ان کے 3 بچے اور ہیں، مگر ان کی دوسری فیملی نے مجھے قبول نہیں کیا۔ ابا نے مجھے میرے ماموں کے پاس لندن بھجوا دیا۔ وہاں بھی میں نے بڑے برے حالات میں وقت گزارا۔ پھر میں وہاں کے حالات سے تنگ آ کر یہاں آ گیا، ابا پر اپنا حق جتانے، جو جتایا نہیں گیا۔ اگرچہ میں ایک تخلیقی فوٹوگرافر ہوں، میں نے اخبار میں ایک پروفیشنل فوٹوگرافر کی حیثیت سے کام لے لیا، کیونکہ یہ کام بہت مہنگا ہے اور پیسے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اتنا عرصہ لندن میں اپنے سویڈش ماموں کے پاس گزارنے کے باوجود تمہاری اردو اتنی اچھی ہے؟ اس نے بھی دلچسپی سے پوچھا۔ وہ ہنسا۔ میں بہت بری اردو بولتا تھا، مگر اب کچھ عرصے سے میں نے اردو کے ایک پروفیسر صاحب کی شاگردی اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ زبان اسی کا نتیجہ ہے، اس نے بتایا۔ پھر کچھ دیر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پاکستان کی، یہاں کے لوگوں کی، اپنے ہنر فوٹوگرافی سے متعلق، اس شہر، یہاں کے مناظر اور موسم کی باتیں۔ وہ ایک دلچسپ انسان تھا۔ ذل ہما کے ذہن پر چھائی عرصہ دراز کی گرد ذرا ذرا جھڑنے لگی۔ یہاں آیا تو میں کانفرنس کور کرنے کے لیے ہوں، مگر یہاں مجھے اپنے شوق کی تکمیل کے بھی مواقع میسر ہیں۔ میں کام سے فارغ ہو کر تمام دن ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں، چن چن کر ایسے منظر ڈھونڈتا ہوں جو کاغذ پر پرنٹ ہو کر شاہکار کھلا سکتے ہیں، مگر بعض مناظر کا پتہ نہیں چلتا، دور سے کچھ اور لگتے ہیں اور قریب جانے پر کچھ اور معلوم ہوتے ہیں۔ پھر وہ اٹھ کر ریلنگ کے قریب کھڑا ہو کر سامنے دیکھتے ہوئے بولا، میرے اردو کے پروفیسر صاحب ایک بار میرا یہ مسئلہ سن کر بولے کہ کچھ منظر اشتباہ نظر ہوتے ہیں۔ ویسے بائی دی وے، کیا آپ کو پتہ ہے یہ اشتباہ نظر کیا ہوتا ہے؟ اچانک پیچھے مڑ کر اس نے پوچھا، مگر اسے جواب نہیں ملا، کیونکہ اس کی مخاطب اچانک اپنے گرد شال لپیٹ کر تقریباً بھاگتے قدموں سے اندر کی طرف جا رہی تھی، اور پھر اس نے اس کے شوہر کو اسی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کچھ دیر تک اس منظر پر غور کیا اور کچھ سمجھ میں نہ آنے پر شانے اچکا کر کیمرہ پکڑ کر باہر کی طرف چلنے لگا۔ اس رات اپنے کمرے میں ذل ہما کا دل ایک نئی اذیت سے دوچار ہو رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ جب وہ اس زندگی سے مانوس ہو ہی گئی تھی تو دوبارہ سے ان روشنیوں اور رنگوں میں آنے کا کیا مطلب تھا؟ کیا بات ہے؟ ثاقب نے اس کی بے چینی دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ اس نے انہی دنوں میں عرصے کے بعد اس کا چہرہ تیز روشنی میں غور سے دیکھا تھا، بے تاثر چہرہ، سرد چہرہ، اور اب بھی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اس نے دل میں تائید کی۔ جواب نہ ملنے پر اس نے اسے اپنے قریب کیا اور مارکیٹ کے بند بھاؤ سنانے کے اس انداز میں محبت جتانے لگا جس میں اس پر کیے گئے احسان کا بیان سر فہرست تھا، اور وہ اپنی کمپرومائزنگ فطرت کے تقاضے پر ہمیشہ کی طرح سر جھکائے سنتی رہی۔ حالانکہ اب اس کے دل میں کوئی احساس نہیں تھا، نہ ہی سرشاری کی کوئی کیفیت۔ اگلی صبح اپنے کمرے کی کھڑکی کے پردے ہٹاتے ہوئے اسد خان نے دیکھا کہ کل شام جس لڑکی سے وہ بے تکی سی گفتگو کرتا رہا تھا وہ اپنے شوہر کے ساتھ جیپ میں بیٹھ رہی تھی۔ پیچھے ان کا سامان رکھا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ چیک آؤٹ کر گئے تھے۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، یہاں تک کہ وہ جیپ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں دکھ اور اذیت کا جو احساس تھا اور اس کے لہجے میں جو خوف اور فکر تھا،
جسے وہ باوجود کوشش کے اسے چھپا نہ پائی تھی۔ اس نے تمام رات اسے سونے نہیں دیا تھا، اور اب لگ رہا تھا کہ وہ چہرہ اور آنکھیں اس کے ذہن پر نقش ہو گئی ہیں۔ اسے اسکردو پہنچے 4 دن ہو چکے تھے، مگر وہاں آنے کے بعد تیسرے ہی روز اس کی طبیعت بگڑ گئی، اور وہ جس اطالوی کوہ پیما ٹیم کے ساتھ K2 کے بیس کیمپ تک جانے کے لیے آیا تھا، اس کی طبیعت کے پیش نظر اسے وہاں چھوڑ کر آگے جا چکی تھی، اور اب اسے اپنی طبیعت بہتر ہونے اور اپنے ساتھیوں کی دوسری ٹیم کی آمد کا انتظار تھا۔ اور ان دنوں وہ سارا دن کیمرہ لیے خوبصورت مناظر کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا۔ اس روز اس کا ایک مقامی دوست جو انہی دنوں اس کا دوست بنا تھا، اسے خاص طور سے کچورا جھیل دکھانے کے لیے لے گیا، اور وہ یہ انوکھی خوبصورت اور شفاف جھیل دیکھ کر مبہوت ہو چکا تھا۔ ادھر بھی دیکھو، مقامی دوست نے اس کا بازو ہلا کر دوسری طرف اشارہ کیا۔ اس نے سر اٹھایا اور ادھر دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں اس جگہ نہیں گئیں جہاں انہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ اس سے عین نیچے، عین اپنے سامنے کچھ فاصلے پر موجود ایک جانے پہچانے چہرے پر رک گئیں۔ وہ کون تھی؟ اس نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ وہ اس سے مل چکا تھا، مگر کب؟ کتنی ہی دیر وہ ان سوالات میں الجھا رہا۔ وہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، کچھ مرد اور خواتین، جن میں سے 1-2 غیر ملکی بھی تھے۔ اس کا دھیان کچورا جھیل کے شفاف سرد پانی اور اپنے سامنے شنگریلا ٹورسٹ ریزورٹ کی خوبصورت عمارت سے مکمل طور پر بڑھ چکا تھا۔ فوٹو نہیں بناؤ گے؟ مقامی دوست مستعون خان نے بتایا۔ اس نے جواب میں نفی میں سر ہلایا اور اپنے کیمرے اور تھیلا سنبھال کر چل پڑا۔ چلتے چلتے اس نے ایک بار پھر مڑ کر اس چہرے کو دیکھا۔ اپنے باقی ساتھیوں کے نسبت وہ خاموش بیٹھی تھی اور غالباً کسی گہری سوچ میں تھی، اور اس کے اس گہری سوچ میں ڈوبے انداز دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک دھماکے سے کچھ روشن ہوا۔ یہ تو وہی ہے، اس نے زیر لب کہا۔ کیا؟ مستعون خان پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے سر ہلایا اور پھر اسے دیکھنے لگا۔ اب اس کی ایک ساتھی اس کے قریب جھکی اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جواب میں اس نے ذرا سا مسکرا کر کچھ کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے باقی ساتھی بھی کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور پھر وہ سب آہستہ قدموں سے چلتے تبت ہوٹل کی طرف چل دیے۔ یہ لوگ جو بھی پیدل یہاں آئے تھے کون ہیں؟ شنگریلا ٹورسٹ ریزورٹ کے ایک ملازم سے ملنے پر اس نے پوچھا۔ وہ ان لوگوں کے قریب ہی کھڑا تھا۔ پتہ نہیں، ٹورسٹ ہی ہوں گے، اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس روز وہ تمام دن اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے اسے تقریباً 7 یا 7.5 سال کے بعد دیکھا تھا اور لمحوں میں پہچان لیا تھا۔ 7 سال قبل سیسل ہوٹل کے لان میں قدرتی مناظر کے پیش منظر میں موجود اس چہرے کو وہ کبھی بھی نہیں بھلا سکتا تھا، جس نے اسے بے اختیار کیمرے کا بٹن دبانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس تصویر کو اپنی شاہکار تصویر قرار دیتا تھا، اور اس نے اس کی بے شمار کاپیاں اپنے ذخیرے میں محفوظ کر رکھی تھیں۔ ان گزرتے سالوں میں دنیا اور روزگار کی بھاگ دوڑ میں کئی بار اس نے لمحہ کے لیے رک کر سوچا تھا، کیا وجہ ہے جو یہ ایک چہرہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے اور ذہن سے محو نہیں ہوتا؟ اگلے روز اس نے شنگریلا ٹورسٹ ریزورٹ کے باہر کھڑے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک غیر ملکی خواتین بھی تھی، اور وہ دونوں لگتا تھا جیسے کسی کی منتظر ہوں۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیز تیز قدموں سے چلتا اس کے قریب پہنچا۔ ہیلو مسز ثاقب، اس نے یقیناً اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ اوہ ہیلو، اس نے ذرا حیران ہو کر اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک آئی۔ آپ؟ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں آپ کچھ خان کر کے آپ کا نام تھا نا؟ اب کے چونکنے کی باری اس کی تھی۔ آپ کو میں یاد ہوں؟ کمال ہے، اور جو آپ کو میں یاد ہوں وہ کمال نہیں ہے؟ وہ مسکرائی۔ ان 7 سالوں میں اس میں کچھ تبدیلی بھی آئی تھی۔ وہ اعتماد کے ساتھ بات کر رہی تھی جو پہلے اس کے لہجے میں محسوس نہیں ہوتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں خوف اور فکر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ ان کی افسردگی اسی طرح قائم تھی۔ آپ یہاں سیر و تفریح کی غرض سے آئی ہیں؟ اس نے محض بات کرنے کے لیے پوچھا۔ تمہاری گاڑی اردو اسی طرح قائم ہے، وہ پہلے کی طرح مسکرا کر بولی۔ نہیں، میں تفریح کی غرض سے نہیں بلکہ ایک کام کے سلسلے میں آئی ہوں۔ اور تم؟ میں ایک کوہ پیما ٹیم کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے میرا یہ شوق؟ اس نے مختلف کیمرے ہلائے۔ ذرا ہمت اور موقع ملنے کی دیر تھی، میں بھاگ آیا۔ ہم لوگوں کو ایک جگہ جانا ہے، قریب ایک جیپ کے رکنے پر اس نے کہا، پھر ملاقات ہوگی۔ میں تبت میں ٹھہری ہوں، شنگریلا میں، اور تم؟ ادھر K2 ہوٹل میں وہاں ٹھہرا ہوں۔ خیر، میں آپ سے ملنے ضرور آؤں گا، اس نے اس کو جلدی میں دیکھ کر کہا اور ہاتھ ہلا کر واپس مڑ گیا۔ اسی روز اس کے ایک دوسرے ساتھی سے اتفاقاً ملاقات پر اسے علم ہوا کہ ان کا تعلق ایک ویمن NGO سے تھا، اور وہ لوگ ان دنوں اسکردو اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں گھوم پھر کر والنٹری ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کے پروگرام کے تحت کام کر رہے تھے۔ کچھ ماں بچے کی صحت اور معاشرے میں عورت کے فعال کردار قسم کا کوئی کام تھا۔
وہ سن کر حیران ہوا۔ 7 سال قبل اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک ہاؤس وائف ہے اور اپنے گھر کے کام ہی اتنے زیادہ ہیں کہ اسے کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ اس کا اندازہ تھا کہ معاشرے میں اپنے اس کردار سے وہ قطعی مطمئن نہیں تھی، اور اب وہ یہاں یونائٹڈ نیشن کے کسی پروگرام کے تحت کام کرتی پھر رہی تھی۔ ہاؤس وائف کے کردار سے ایک والنٹری ورکر کے کردار تک کے سفر نے غالباً اس کو وہ اعتماد عطا کیا تھا جس کا پہلے فقدان تھا۔ آپ تو ہاؤس وائف کے کردار کو ترجیح دینے کی بات کر رہی تھیں اس روز۔ شنگریلا ٹورسٹ ریزورٹ کے ڈائننگ روم میں چائے پیتے ہوئے اس نے اس سے بھی پہلا سوال یہی کیا، اور واضح طور پہ محسوس کیا کہ اس کے چہرے پہ ایک نامعلوم سا تاثر آ کر گزر گیا تھا۔ ترجیحات کا کیا ہے؟ یہ تو ذاتی زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی ہی رہتی ہیں، اس نے نیچی آواز میں جواب دیا۔ ویسے بھی اب مجھے فرصت ہے، میرے دونوں بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اور میرے پاس کرنے کو گھریلو کام رہے نہیں۔ پھر وہ قدرے بلند آواز میں بولی، آپ کے بچے؟ اس نے اپنی حیرت پر قابو پایا، اور آپ کے شوہر؟ نہ جانے یہ سوال اس نے کیوں جھجکتے ہوئے کیا، اور اس کی مخاطب کے چہرے پر سے دوبارہ وہ نامعلوم تاریک سایہ سا گزر گیا۔ وہ کیسے ہیں؟ غالباً وہ آرمی میں تھے، آپ نے بتایا تھا کہ آج کل کہاں پوسٹنگ ہے ان کی؟ ہاں، اس نے ذرا بے نیازی سے کہا، وہ اچھے ہیں۔ پھر اس نے نہایت خوبصورتی سے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ وہ اس سے اپنے کام کے بارے میں بات کر رہی تھی، مگر اسے اس وقت اس بارے میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ پاکستان میں خواتین کی ناخواندگی کی شرح تمام ترقی پذیر ممالک میں سب سے زیادہ ہے، اور خواتین کے لیے علاج، معالجے اور زچہ بچہ سینٹر گھر سے کتنے کلومیٹر دور سہولت کی شرح کیا ہے، اور کتنی عورتیں پیدائش کے عمل کے دوران مر جاتی ہیں، کتنے بچے ٹھیک ٹھاک صحت مند پیدا ہوتے ہیں اور کتنے مر جاتے ہیں، اور یہ کہ وہ یہاں پر خواتین کو کیا کیا سکھانے اور بتانے آئی ہے۔ وہ تو بس یہ جانتا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ اس کا مخاطب اس کی کسی بھی بات سے دلچسپی نہیں رہ رہا، اور یہ وہ اپنے لہجے کی شکستگی، آنکھوں کا دکھ اور افسردگی اسے چھپانے کی جو کوشش کر رہی تھی اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ کرنے کو اور بھی تو بہت سے کام تھے، آپ نے خاص طور سے اس نسبتاً مشکل اور غیر دلچسپ کام کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی لمبی چوڑی گفتگو کے بعد اس نے پوچھا۔ ایک اور سایہ اس کے چہرے پر سے گزرا۔ یہ بھی تو کسی نے کرنے ہی تھے۔ میں بھی شامل ہو گئی تو کیا ہوا؟ وہ سکون سے بولی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا سمجھ چکا ہوں، اگرچہ مجھے پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اپنی ازلی صاف گوئی سے مجبور ہو کر بولا، تمہاری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس نے پھر بات بدلی، اچھا جواب ہے، لیجئے میں چائے پی لیتا ہوں۔ اس نے ایک سانس میں پیالی ختم کرتے ہوئے کہا، لیکن مسز ثاقب یقین کیجئے میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو چہرے پڑھنے کا گر جانتے ہیں، اور دوسروں کے حال دل بھی۔ 7 سال قبل بھی میں نے کچھ پڑھا تھا جسے میں 7 سالوں میں بھلا نہیں سکا، اور آج جو میں پڑھ رہا ہوں اب بے شک مجھے جھٹلا دیں میں برا نہیں مانوں گا۔ اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں آپ سے پھر ملوں گا، اگرچہ آپ کو تو اب مجھ سے ملاقات کی خواہش نہیں ہوگی۔ بظاہر بہت سی باتوں کی خواہش دل سے نہیں اٹھتی، مگر جب وہ ہو جاتی ہیں تو ہمیں خیال گزرتا ہے کہ ہم نے تو ایسا ہی چاہا تھا، ہو سکتا ہے تم سے پھر ملاقات پر مجھے بھی ایسا ہی لگے۔ اس نے اپنے کپ میں چائے بناتے ہوئے کہا۔ اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا اور وہاں سے چلا آیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے تھے کہ تم سمجھ چکے ہو، میں جانتی ہوں کہ تم سمجھ چکے ہو۔ اگلی ملاقات جو کچورا گاؤں میں اتفاقاً ہوئی تھی، اس نے کہا، وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خواتین کو بنیادی صحت کا پروگرام بتانے آئی تھی۔ وہ محض گھومنے کے خیال سے، اور پھر اتفاقاً مل گئے۔ اپنے ساتھیوں سے دور ہو کر وہ ایک نیچی پہاڑی پر بیٹھی تھی اور وہ اس کے قریب کھڑا لینس سیٹ کر رہا تھا۔ اس روز میں نے بہت سوچا، پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جو میں دل میں ڈھیروں بوجھ لیے پھر رہی ہوں، اور اسے سنانے کے لیے مجھے کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جو سن لے اور کچھ نہ کہے، تو وہ ایک شخص تم ہی تو ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، ہاں وہ میں ہی تو ہوں۔ وہ خوش ہو کر قریب بیٹھ گیا۔ کہیے، میں صرف سنوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ خواتین عام طور پر بہت قنوتی ہوتی ہیں اور بظاہر کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر غم اکٹھے کرتی ہیں اور پھر ان کو خود پر طاری کر لیتی ہیں۔ تم نہیں جانتے، اسی لیے بے تکان بولتے جا رہے ہو۔ اس نے ڈانٹ کر کہا، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے حالات تکلیف دہ ہیں، مگر میرے دل پر بوجھ ہے۔ اگر تم نہیں چاہتے تو میں تم کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ ممکن ہے تمہارے بارے میں میرا اندازہ غلط ہو۔ ارے نہیں، وہ مسخرے پن کے موڈ سے فٹافٹ باہر نکل آیا۔ کہیے، پلیز کہیے، تم اس روز ثاقب کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ان سے علیحدگی ہو چکی ہے۔ اس نے سکون سے کہا، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ چونک کر بولی، آپ کے چہرے نے۔
جو پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات آپ کے میاں کے حوالے سے ہوئی ہے جو آپ نہیں چاہتی تھیں۔ میں نے بتایا نا کہ میں چہرے پڑھ لینے کا فن جانتا ہوں۔ اس نے ہنس کر کہا، نہیں، میری اس سے علیحدگی نہیں ہوئی، بس میں نے اس کا گھر چھوڑ دیا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی، بہت اچھا کیا۔ ارے بہت ہی اچھا کیا، وہ خوش ہو کر بولا۔ پہلے ہی دن اس کو دیکھ کر مجھے لگا تھا وہ شخص آپ کے قابل نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر آپ کے لیے احترام کا کوئی تاثر نہیں تھا، بلکہ وہ آپ کے ساتھ یوں گھومتا پھرتا تھا جیسے آپ پر کوئی احسان کر رہا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ شخص انتہائی ناقدرہ تھا، جو آپ جیسی بیوی کو پا کر فخر محسوس نہیں کرتا تھا۔ آپ تو… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ وہ روانی میں ایک ایسی بات کہنے لگا تھا جو انتہائی نامناسب لگ سکتی تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ بات کچھ اور ہے۔ اصل میں یہ رشتہ کچھ اس طرح جڑا کہ اس کی پائیداری کی ضمانت دینا کسی کے لیے بھی ناممکن تھا۔ تمہیں کیا پتا ثاقب کے ساتھ میری شادی کیسے ہوئی؟ اس نے کہنا شروع کیا اور وہ سننے کے دوران سوچتا رہا کہ وہ کیا سن رہا تھا۔ جب اس نے پہلی بار دیکھا تو اندازہ لگایا تھا کہ اگرچہ وہ دونوں اکٹھے گھومتے پھرتے تھے، مگر ان دونوں کے درمیان ایک اجنبیت اور کھچاؤ کی سی کیفیت تھی۔ وہ بے تکلفی اور بے ساختگی ہرگز نہیں تھی جو ایک خوش باش جوڑے میں ہونی چاہیے، اور اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ لڑکی جس کا نام ذل ہما تھا اپنے شوہر کی موجودگی میں خوف زدہ اور پریشان سی رہتی تھی۔ لیکن اس سب کا پس منظر اس کے خیال میں کچھ اور تھا، ارینج میرج، ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا، مگر اب جو وہ سن رہا تھا وہ اس کے لیے ایک مکمل انکشاف تھا۔ کیا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اتنے ناموافق اور اجنبی ماحول میں بغیر کسی پیشگی انتباہ کے آئے اور ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی ایک پڑھی لکھی، اونچے ماحول اور گھر کی پلی بڑی عورت؟ مری میں چند دن گزار کر ہم واپس گئے تو میں نے پہلے سے بھی بڑھ کر کھنچا ہوا ماحول پایا۔ ثاقب کی اماں کا خیال تھا کہ ثاقب کی باغیں میں ان کے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ انہوں نے اپنے تینوں بڑے بیٹوں کو علیحدہ کر دیا اور خود میرے ساتھ رہنے لگی، اور میں دن رات اکیلی ان کی خدمت پر مامور ہوئی، ان کے اشارہ ابرو پر حرکت کرنے کے لیے تیار، کیونکہ ثاقب کی مرضی بھی یہی تھی۔ بارہا میرا دل چاہا کہ میں وہاں سے بھاگ نکلوں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں سے نکل کر میں ایک بہتر زندگی گزار سکتی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی، میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی تھی، مگر میں نے خود سے کہا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ بہت عرصہ پہلے میری ماں بھی یہ آسان راہ اختیار کر چکی تھی، میں بھی کر لوں تو کیا فرق پڑے گا؟ مگر کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ مرد ہمیشہ ہر الزام سے بری ذمہ قرار دیا جاتا رہے گا، اور عورت اپنے ساتھ یہ عنوان لیے پھرے گی کہ وہی بس نہ سکی تھی۔ جب میں افراتفری میں بیاہ کر ثاقب کے ساتھ چلی تھی تو ایک بار میرے دل میں بھی یہ خیال آیا تھا کہ یہ کیسے شادی ہوئی، یہ کیسی رخصتی ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے کی زندگی میں اس وقت تک میں نے شادی اور شوہر کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، مگر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے کوئی محسوسات نہ ہوں گے، خواہ ایک خاص وقت تک وہ سوئے ہوئے ہی کیوں نہ ہو۔ مگر پھر بھی میں خوش تھی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ میرا باپ میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے موت سے قبل مجھ سے یہی کہا تھا کہ زندگی کی مشکلات سے منہ موڑ لینا بہت آسان ہے، مگر ان کا سامنا کرنے کی ہمت صرف بہادروں میں ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ انہوں نے جو کچھ ثاقب کو میری طرف سے گارنٹی دی ہے میں اس کو کبھی جھٹلاؤں گی نہیں۔ یہ میرے مرے ہوئے باپ کی آخری خواہش تھی، اور میں نے اس خواہش پر قربان ہو جانا چاہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ میرے لیے چیلنج بن گیا۔ میں بہادروں کی طرح جینا چاہتی تھی۔ میں نے انہی ناموافق حالات میں طعنوں، تشنوں، گالی گلوچ، ذہنی جسمانی اذیتوں کے درمیان 5 سال خاموشی سے گزار دیے، مگر پھر جب میرے بیٹے کی پڑھنے کی عمر آئی تو میں نے ثاقب سے زندگی کی پہلی فرمائش کی۔ میں اسے اچھے اسکول میں پڑھانا چاہتی تھی۔ شاید ثاقب میرے حوصلے سے متاثر ہو چکا تھا۔ اس کی پوسٹنگ ان دنوں کوہاٹ کے قریب ٹل میں ہوئی تھی۔ افغانستان میں جہاد کے دوران وہ نئی چھاونی بنی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گیا۔ ہمارے ساتھ اماں بھی گئیں۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب میرے پیش نظر صرف میرے بچوں کا مستقبل تھا، مگر اماں کو بہت سے اعتراضات تھے۔ اچھا رہن سہن، تعلیم، اخلاقیات تو میں بہاول نگر کے اس چھوٹے سے دور افتادہ گاؤں کے ماحول کے لاکر میں رکھوا چکی تھی۔ دوبارہ سے اس پرانے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا ایک نیا مرحلہ تھا۔ میں نے اس کی کوشش ہی نہیں کی۔ باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنا ملانا میرے لیے ممنوع تھا۔ میں خاموش رہی۔ اپنے بیٹ مین تک سے میں پردہ کیا کرتی تھی، کیونکہ خود ثاقب کو بھی یہ سخت ناپسند تھا، مگر اماں کو اب بھی اعتراض تھے۔ وہ ثاقب سے ان لوگوں کے میرے سامنے آنے کا ذکر کرتی جن کی شکلیں بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھیں، ان لوگوں سے گفتگو کے بارے میں بتاتی جن کے ناموں سے بھی میں واقف نہیں تھی، اور ثاقب بھرے کانوں میرے پاس آ کر مجھ سے جھگڑا کرتا۔ میں نے بغیر خواہش کے گھر پایا تو خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔
مگر وہ گھر انہی جھگڑوں کی وجہ سے جہنم بننے لگا۔ ان دنوں ثاقب ایکسرسائز پر گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ساتھ کے گھر والے کیپٹن کی بیوی ڈیلیوری کے دوران پیچیدگی کا شکار ہو گئی۔ آدھی رات کو وہ ہمارے گھر آیا کہ میں اس کے پاس چلوں۔ یہ انسانی ہمدردی کا تقاضا تھا کہ میں جاؤں۔ میں بغیر سوچے سمجھے اس کے ساتھ چلی گئی۔ رات بھر اس کی بیوی کے پاس رہ کر جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ اتنے برسوں میں نے جو بساط جمانے کی کوشش کی تھی وہ رات بھر میں الٹ گئی تھی۔ ثاقب واپس آ چکا تھا اور کئی نا کردہ گناہ میرے ذمہ لگ چکے تھے۔ میں نے اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کی تو وہ دانت پیس کر بولا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس کے پاس گئی تھی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ تم گئی کیوں، جبکہ تمہیں علم ہے کہ میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے ذلے کہ تم نے اپنے بارے میں میری ساری ڈھارس تباہ کر دی۔ تم وہی ہو جیسا میں نے پہلی ملاقات پر تمہیں سمجھا تھا، اخلاقی روایات کو توڑ دینے کی خواہش رکھنے والی عام شہری اور تعلیم یافتہ لڑکی۔ اس روز تک تو میں یہی سمجھتی رہی کہ دنیا خواہ کچھ کہے، اپنے شوہر کی نظروں میں تو میں ایک مقام حاصل کر چکی ہوں نا۔ مجھے اس کا انتخاب بننے کی خواہش تھی، میں اس کا انتخاب بن چکی ہوں، مگر میرے سارے تصورات بھاپ بن کر اڑ گئے اور پہلی بار مجھے اپنی انتہائی توہین کا احساس ہوا۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ اگر میں نے حالات سے تنگ آ کر اسے چھوڑ دیا تو نہ جانے میرا مستقبل کیسا ہوگا، اور بھی مشکل اور بھی خراب، اور یہ کہ لوگ میرے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو میری ماں کے بارے میں کہتے تھے۔ ان دنوں پہلی بار میں نے سوچا کہ نہ جانے میری ماں کتنی مجبور رہی ہوگی۔ شاید اسی لیے انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا کیونکہ میں اپنے بابا کی ہر درم طبیعت سے واقف تھی۔ مگر اس واقعے کے بعد میں نے سوچا کہ ثاقب نے میرا مان بری طرح توڑا ہے، اور یہ کہ اگر انسان مفروضوں اور خیالوں کے بجائے جدوجہد کرنے لگے تو حالات بدل سکتے ہیں اور ایکسپلائٹ ہونے سے بھی بچ سکتا ہے۔ اسی سوچ نے میرے اندر وہ قوت بھر دی جس کے فقدان نے مجھے اس حال تک پہنچایا تھا۔ میں نے معظم اور اعظم کو ساتھ لیا اور خاموشی سے ثاقب کا گھر چھوڑ کر چلی آئی۔ پنڈی پہنچ کر میں نے اپنے کالج کے ایک پرانے کلاس فیلو سے رابطہ کیا جس کا ایڈریس اتفاق سے مجھے یاد رہ گیا تھا۔ اسی کی بدولت مجھے پہلے ایک اسکول میں ملازمت ملی اور پھر اس NGO کی رکنیت۔ رفتہ رفتہ وہ ٹیلنٹ جو میرے خیال سے وقت کی گرد میں اٹ چکا تھا دوبارہ سے چمکنے لگا۔ میری سوئی ہوئی حسیات جاگنے لگیں۔ ایک اچھے اور بہتر مستقبل کی خواہش نے مجھ میں توانائی بھر دی اور میں وقت کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگی۔ اسی طرح بھاگتے بھاگتے آج یہاں موجود ہوں۔ اور وہ، میرا مطلب ہے ثاقب رضا، اس نے آپ کی خبر نہیں لی، آپ کے بارے میں فکر مند نہیں ہوا؟ پتہ نہیں، اس لیے کہ اس کے اپنے سارے اختیار اس کی ماں کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بزدل آدمی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک تنگ نظر اور متعصب انسان بھی ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو اس کو چھوڑ دیا۔ نہ جانے کیوں وہ دل ہی دل میں اس بات پر بہت خوش تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ جس چیز کو تم تنگ نظری اور تعصب کہتے ہو وہ دراصل اس کی تربیت تھی، اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی چیز، اور وہ اس پر کمپرومائز نہ کر سکنے پر حق بجانب تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، کیا تعلیم اور بہتر ماحول کوئی چیز نہیں؟ کیا ان سے انسان بہتر سوچ کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا؟ وہ جذباتی ہو کر بولا، ضروری نہیں کہ ہر انسان نئے ماحول میں پورے کا پورا ڈھل جائے، اور ڈھل بھی جائے تو میرے خیال میں یہ اس کی کمزوری کی دلیل ہے۔ وہ اپنی اصل بھول جائے تو بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ ثاقب میں تمام تر خامیوں کے باوجود ایک خوبی ایسی تھی جس نے مجھے اس کا متعارف کر دیا تھا، اور وہ اس کی وہ انسانیت تھی جس کے تقاضے پر اس نے مجھ سے شادی کی۔ بہت زیادہ تعلیم یافتہ اعلیٰ ماحول کے پروردہ انسان ایسے موقعوں پر ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، عظیم سے عظیم احسان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ مگر ثاقب پر تو ہمارا کوئی احسان ہی نہیں تھا۔ اس نے نہ صرف مجھ سے اس ہنگامی حالت میں بغیر اپنے گھر والوں کو اطلاع دیے شادی کی، بلکہ وہ تحفظ بھی فراہم کیا جس کی اس وقت مجھے ضرورت تھی۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں عظمت کی ایسی کوئی دوسری مثال نہیں دیکھی۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ وہ جو آپ نے اس کی خاطر قربانیاں دیں، اور وہ جو احسان جتانا اس کی عادت ثانیہ تھی، وہ جواب میں وہ ذرا بلند آواز میں چلایا۔ میں نے جو قربانی دی اس میں مجبوری سے زیادہ خود کو ثابت کر دینے کی خواہش غالب تھی، اور پھر میں اپنے بابا کے الفاظ کا بھرم بھی قائم رکھنا چاہتی تھی، جبکہ اس نے بارہا میری مشکلات کا اندازہ لگاتے ہوئے مجھے کوئی بہتر فیصلہ کر لینے کی پیشکش کی تھی۔ تو پھر آپ اس کو کیوں چھوڑائیں جبکہ وہ کہیں بھی غلط نہیں تھا؟ اس نے دل میں جلن محسوس کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو میں خود بھی سمجھ نہیں سکی، مگر کوئی بھی میرے اس دکھ کو محسوس نہیں کر سکتا جو ثاقب کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے میرے دل میں پیدا کیا۔ اب تک میں اس کے گھر والوں کے تمام رویوں، طعنوں اور جاہلانہ رویے کو اس لیے برداشت کرتی آئی تھی کہ وہ مجھے قبول نہیں کر سکے تھے۔ وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور تھے۔
میں نے اس کے لیے بھی کئی مشکلات پیدا کی تھیں، مگر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری جدوجہد جب زندگی کو کسی ڈھب پر لانے کے قابل ہو جائے گی تو وہ یوں برداشت کھو بیٹھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ باتیں جذبات میں آ کر کہی ہوں، مگر میرے دل کو اس نے چھلنی کر ڈالا۔ کیا اسے آپ سے محبت تھی؟ اسد نے اب کے یہ سوال ذرا روٹھے ہوئے لہجے میں کیا۔ پتہ نہیں، میں کبھی اندازہ نہیں کر سکی، مگر یہ اس کی خوبی تھی کہ اپنی روایت کے مطابق اس نے خود سے مجھے چھوڑنے کی بات ایک بار بھی نہیں کی، اور جب آپ اسے چھوڑ کر آ گئیں تو ایک بار بھی آپ سے بڑھ کر اپنے بچوں کا پیچھا نہیں کیا۔ واہ، خوب، اس نے کھڑے ہو کر ایک درخت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ کیا پچھتا رہی ہیں؟ پتہ نہیں، کیونکہ مجھے پچھتانے کا وقت ہی نہیں ملا، مگر جب میں معظم اور اعظم کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے۔ میں مصروف ہو گئی تو میں نے ان کو برن ہال میں داخل کروا دیا، وہ بھی بورڈنگ میں، اور اب میں یہ سارے خرچ برداشت کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں۔ وہ ذرا مسکرائی۔ اس کے بعد بھی جتنے دن وہ وہاں رہا، وہ یوں ہی اسے مختلف جگہوں پر گھومتی مقامی عورتوں سے ملاقات کرتی نظر آئی۔ میں نے بہاول نگر کے اس دور افتادہ گاؤں میں رہ کر بہت سی ناروا باتیں دیکھیں۔ میرا تجربہ اتنا وسیع تھا کہ شاید کہیں کسی اور جگہ نہ ہو پاتا۔ میں نے دیکھا کہ جہالت، بے شعوری اور غربت کیسے کیسے ستم ڈھاتی ہے۔ میں نے عورتوں کو پٹتے، ظلم سہتے، چکی میں پستے، سال کے سال بچے پیدا کرتے اور مرتے دیکھا۔ خود میرے ساتھ کیا ہوا؟ معظم کی دفعہ لالٹین کی روشنی میں ایک ان ٹرینڈ دائی نے جس اذیت سے مجھے گزارا، اس کا میں تصور بھی نہیں کرنا چاہتی، اور دوسری بار تو وہ بھی میسر نہ آئی۔ اگر ثاقب اس روز وہاں نہ پہنچتا اور قریب سے کوئی ڈاکٹر نہ ملتا تو میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر چکی ہوتی۔ اسی لیے جب میں نے NGO کی ممبرشپ کا موقع ملتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہ کی۔ میں اس کام کو بہت آگے بڑھانا چاہتی ہوں، ایک بار اس نے کہا تھا، اور واقعی اس نے اس کام کو بہت آگے بڑھایا۔ اسد خان نے بعد کے سالوں میں کئی بار اخباروں اور رسالوں میں اس کی کارکردگی سے مختلف خبریں، رائٹ اپس اور رپورٹس پڑھیں۔ اب وہ باقاعدہ UNO کے مقامی اداروں کی ممبر، بلکہ کئی ایک کی صدر بھی تھی، اور رپورٹس کے مطابق اس کا والنٹری ورک بھی قابل دید تھا۔ ایک مرتبہ اس کو اس کی کارکردگی کے اعتراف میں ایک بڑا سول ایوارڈ بھی دیا گیا، اور دیگر ایوارڈز کی تعداد کا شمار ممکن نہ تھا۔ کئی مرتبہ اس نے ٹی وی کی اسکرین پر خواتین کے مسائل، آبادی کے اضافے، چائلڈ لیبر اور ناخواندگی پر گفتگو کرتے دیکھا اور سنا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں وقار، ٹھہراؤ، بردباری اور تحمل کا اضافہ ہوتا چلا گیا تھا، مگر ہر بار وہ اس کی آنکھوں میں اداسی اور افسردگی کے تاثر کو مٹے ہوئے دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر ناکام رہ جاتا۔ خود وہ اب تک تنہا زندگی کی تگ و دو میں وقت گزارے جا رہا تھا۔ اب وہ ایک نو عمر کھلنڈرا لڑکا نہیں رہا تھا، مگر اس میچور عمر میں بھی اس کو اپنا آپ لاؤبالی اور غیر ذمہ دارانہ لگتا تھا، اور وہ ایسے ہی رہنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جس روز اس نے اپنی زندگی کو منظم اور سنجیدہ کرنے کی خواہش کی، اس کی ازلی تنہائی اور اندرونی دکھ اس پر حاوی ہو جائیں گے۔ وہ اس گھریلو زندگی کی خواہش کرنے لگا جو بچپن سے اب تک اس کے نصیب میں آئی ہی نہیں تھی۔ اس کے دوست ساتھی اسے شادی کرنے اور گھر بنانے کے لیے کہتے تو وہ ہنس کر ٹال دیتا۔ اس کے آئینہ دل پر جس شبیہ کا عکس برسوں پہلے اچانک پڑا تھا، وہ باوجود کوشش کے اسے مٹا نہیں سکا تھا، اور اسے اپنے ذاتی جذبات و تصورات سے خیانت کرنا کفر کے برابر لگتا تھا۔ اس تمام عرصے میں وہ ملک اور شہر گھومتا رہا، روزگار کے مختلف ذریعے اپناتا پھرا، اور اب تو وہ اس غیر سنجیدہ اور آزاد زندگی کا عادی ہو چکا تھا۔ اور یہ محض اتفاق تھا کہ اس سال جب وہ امریکہ پہنچا تو اس نے اپنے دیرینہ دوست مائیکل کے پاس ٹھہرنے کا پروگرام اس وقت بنایا جب ہارورڈ میں، جہاں مائیکل ڈاکٹریٹ کر رہا تھا، ونٹر سیمینار جاری تھا، اور اسی ونٹر سیمینار کی ایک مندوب مسز ذوالہما ثاقب بھی تھیں، جو پاکستان سے آئی تھیں اور جن کا موضوع ترقی پذیر ممالک میں خواتین کا کردار اور بہبود آبادی کا پروگرام تھا۔ اس بات کو جاننے سے پہلے وہ پاکستان رابطہ کر کے یونیسیف کے تحت شائع ہونے والے ایک مقامی پرچے کے لیے اس سیمینار کی تصویریں بنانے اور رپورٹس بھجوانے کی اجازت لے چکا تھا، اور بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اجازت کتنی سود مند ثابت ہوئی تھی۔ وہ مائیکل اس کے دوستوں کے ساتھ ہال کی سیڑھیوں پر بیٹھا گفتگو کر رہا تھا جب اس نے اسے آتے دیکھا۔ شلوار قمیض اور بڑی نفیس شال اوڑھے ادھر آتی خاتون نے اسے پہلے ہی چونکا دیا، اور جب اس کا چہرہ نظر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ خاص طور سے اس وقت مائیکل کے پاس کیوں آیا ہے۔ آپ بھی ادھر موجود ہیں؟ کمال ہے۔ اس کے قریب جا کر اس نے بلا تمہید یوں کہا جیسے اتنے برسوں ان کی روزانہ ملاقات ہی ہوتی رہی ہو۔ ہاں، مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے بھی کمال اطمینان سے بغیر چونکے جواب دیا، اور اسد کو معلوم تھا کہ وہ چونکے گی نہیں۔ میری قسمت مجھے یہاں لے آئی، بس، اس نے اس کے ساتھ روش پر چلتے ہوئے کہا،
اور میں نے یہاں آنے کے لیے قسمت خود بنائی، اس نے جواب میں کہا۔ پھر سیمینار کے دوران ان کی روزانہ ملاقات ہوتی رہی، کامن روم میں، ڈائننگ ہال میں، سیمینار کانفرنسوں کے دوران، ڈنرز کے دوران، اور وہ اتنے برسوں کی کہانی دہراتے رہے۔ تم اس درمیانی عرصے میں مجھ سے ملنے آئے کیوں نہیں؟ جبکہ نیو ایئر اور عید کارڈز وغیرہ پابندی سے بھیجتے رہے، ایک روز اس نے پوچھا۔ جواب میں وہ خاموش رہا۔ آپ نے اتنی زیادہ محنت کیسے کی؟ آپ نے اتنا نام کیسے کما لیا؟ کچھ توقف کے بعد اس نے الٹا پوچھا، کتنا نام؟ وہ مسکرائی۔ تم اس کو نام سمجھتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مگر یہ ایک بڑا مقام ضرور ہے۔ البتہ میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو اس ساری محنت سے کیا ملتا ہے؟ پاکستان میں خواتین کی بہبود کے کام نے کتنی ترقی کی، کتنے بچوں کا بھلا ہوا، ناخواندگی اور پیدائش میں کتنی کمی ہوئی، خواتین کا معیار زندگی کتنے فیصد بڑھا۔ آئی ایم سوری مسز ثاقب، میں بے مقصد جدوجہد کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ نہ جانے کس خیال کے تحت اچانک بولا، کون کہتا ہے کہ انصاف بالآخر ملتا ہے؟ فتح ہمیشہ حقی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کم از کم میں تو ایسا نہیں کہتی۔ امیری غریبی کا فرق ہمیشہ دل دکھاتا ہے، اس طرح کہ اس کی تلافی ہی ممکن نہیں۔ مگر دنیا میں کیوں کوشش ہو رہی ہے کہ امیری اور غریبی کے فرق کو مٹایا جائے؟ سفید قومیں سیاہ قوموں کو بغیر احساس گناہ و برتری کے گلے لگائیں، صرف اس لیے کہ شاید اس کوشش کے نتیجے میں کبھی کوئی وقت آئے کہ کلچر کے تمام فرق مٹ جائیں اور آدمی آدمی کو دل سے گلے لگائے۔ کوشش کے بغیر تو انسان کوئی مفروضہ تک بھی قائم نہیں کر سکتا۔ کوشش پہم ہمیشہ اچھے نتائج لاتی ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اسی لیے میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنا چاہتی ہوں عمر بھر۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہیں علم ہے کہ ثاقب کے پرانے گھر میں رہتے ہوئے میں نے کیا کیا؟ اتنے دنوں میں پہلی مرتبہ اس کی زبان پر ثاقب کا نام آیا تھا، جبکہ وہ خود اب تک اس کا ذکر کرنے سے بچ رہا تھا۔ میں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ میں دنیا کی آخری انسان ہوں گی جو اپنی بہتری کے لیے ہاتھ پاؤں مارے گی۔ مجھے اپنے اوپر کوئی اعتماد نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسی بھی صحیح مجھے اس گھر میں عمر گزارنی ہے۔ ثاقب کی ماں بہنوں کے نخرے اٹھاتے اور سختیاں سہتے سہتے شروع کے سوا بعد میں کبھی بھی مجھے ان کے رویے میں بہتری کی امید نہیں ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد خوف کا حصار تھا، حالات سخت ناموافق تھے۔ میرے ماں باپ میرے سر پر نہیں تھے، بہن بھائی کوئی تھا ہی نہیں، جو عزیز رشتہ دار تھے وہ جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ دوست تعلق دار کہاں تک ساتھ دیتے ہیں؟ زمین جائیداد مجھ سے چھینی جا چکی تھی اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ ایسے میں ثاقب کے ذات میرا سب سے بڑا تحفظ اور دلاسا تھی، سو میں نے اسی کے سائے میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر جب میں نے ان خیالی تصورات کے دائرے سے باہر نکل کر عمل کرنے کی کوشش کی تو زندگی خود بخود آسان ہوتی گئی۔ ایک بار خوف کا حصار توڑنے کی دیر تھی، میری صلاحیتیں خود سے خود واپس آتی چلی گئیں۔ ایک وقت تھا کہ زمین مجھے ایک ایسا صحرا معلوم ہوتی تھی جہاں مانوس شکلوں کی تلاش میں گھومتی پھرتی تھی۔ اس صحرا کو عبور کرنا میرا مقدر ٹھہرا تھا، مگر مانوس شکل پھر بھی نہیں ملتی تھی۔ لگتا تھا جیسے سب کچھ معدوم ہو گیا ہو۔ یہ میرا مفروضہ تھا۔ حقیقت اور عمل کی دنیا میں قدم رکھتے ہی میں نے وہ صحرا عبور کر لیا۔ لوگ خود بخود دوست بننے لگے، مانوس شکلیں واپس آنے لگیں۔ پھر ایک روز اچانک میری ملاقات اپنی ماں سے ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں پہلے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی تو کیا وہ نہیں ملتی؟ انہوں نے میری زندگی میں آ کر میرے آدھے بوجھ بانٹ لیے۔ معظم اور اعظم کو اپنے ساتھ یہاں لے آئیں کیونکہ وہ خود بھی یہاں رہتی تھیں۔ اب وہ دونوں بہترین جگہوں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے چچاؤں نے مجھے خود آ کر جائیداد میں سے میرا جائز حق دے دیا اور کچھ مزید مانوس شکلیں مجھے واپس مل گئیں۔ ان سب نے میرے اندر بجلی بھر دی اور میں پہلے سے بھی زیادہ قوت سے کام کرنے لگی اور اس جگہ پہنچ گئی جس کو تم ایک بڑا مقام کہتے ہو۔ تم سوچو کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اگر میں تمام عمر بہاول نگر کے اس پسماندہ گاؤں میں اسی زندگی کو اپنا مقدر سمجھ کر ٹہرے جھوڑ کی طرح گزار دیتی تو کیا یہ ممکن تھا؟ کوشش اور صرف کوشش، اس کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں یہ کام جاری رکھوں گی ہمیشہ، خواہ عمر گزر جائے، بہتر نتیجے کی توقع کرتی رہوں گی۔ اور وہ کچھ پوچھنے سے پہلے رکا۔ اسے دوبارہ رکنا پڑا۔ ہاں ثاقب، اس کی آواز اچانک بھیگ گئی۔ اسد کو اپنے دل میں شدید چبھن کا احساس ہوا۔ میں نے اسے دوبارہ رابطہ کیا مگر اس کی ماں کا فیصلہ تھا، کیونکہ میں خود سے گھر چھوڑ کر آئی تھی اس لیے واپس نہیں جا سکتی۔ یہ تو اس کی ماں کا فیصلہ تھا۔ وہ خود کیا کہتا تھا معلوم نہیں، مگر وہ ایک منفرد انسان ہے۔ وہ جھوٹی آن اور فریب خوردگی کو عزت نفس کا نام دے کر مطمئن رہنا جانتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے دل میں کیا گنجائش رہی ہوگی؟ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر بولا،
پتہ نہیں، میں نے دل کو کبھی ٹٹول کر نہیں دیکھا، وہ اطمینان سے بولی، مگر اس کے ایک اولین بڑے عمل نے جو گہرا نقش میرے دل پر چھوڑا ہے وہ میں کبھی مٹا نہ سکوں گی۔ اس کی خوش فہمی میں دراڑ پڑ گئی۔ مگر یہ ایک نارمل سی بات ہے، شادی ایک ایسا معاہدہ ہے جسے فریقین اپنی مرضی کے مطابق نہ پا کر توڑنے کا حق رکھتے ہیں، اس نے جھلا کر کہا۔ یہ تم کہہ سکتے ہو، جبکہ میرا نظریہ مختلف ہے، کیونکہ میں آسان کاموں کے بجائے مشکلات کو زیادہ پسند کرتی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ سیمینار کے لیے شرکا میں بھی وہ بہت مقبول تھی، وہ اس کے علم اور ذہانت سے متاثر تھے، اس کی خود اعتمادی کو پسند کرتے تھے۔ کانفرنسوں کے دوران جب وہ مختلف نکات پر سوال کرتی اور دلائل دیتی تو سب اس کی ذہانت کے قائل ہو جاتے، مگر اتنی کامیابیوں اور اعلیٰ مقام کے باوجود اس کے اندر کی گہری اداسی اور دکھ ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ اسد خان جو اس کا ہم وطن تھا اور یہاں کے اجنبی ماحول میں واحد شخص تھا جو اسے گاڑی اردو میں گفتگو کرتا تھا، اکثر اس کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، وہ اس کی شخصیت کے بارے میں غور کرتی، اس کی زندگی کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتی۔ بظاہر وہ ایک لاپرواہ، غیر ذمہ دار، لاابالی سا انسان لگتا تھا جس کی ساری دلچسپی اپنے کیمروں اور ان کے فنکشن کے نتیجے میں سامنے آنے والے مناظر اور چہروں تک محدود تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ بہت اندر کہیں وہ بھی اس کی طرح تنہائی اور کرب کا شکار ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ جب بھی وہ اپنے دل کی بات کسی شخص سے کرنے کی خواہش کرتی، اسی موڑ پر قسمت اس شخص کو اس کے سامنے لا کھڑا کرتی۔ ان پہلے دنوں میں جب وہ ثاقب کے ساتھ مری گئی تھی اور خوف، تنہائی اور بے یقینی کا شکار تھی، اسی شخص کی دلچسپ باتوں نے اس کا دل ہلکا کر دیا تھا۔ اور پھر جن دنوں وہ سرحد کے دور دراز دشوار گزار علاقوں کے دورے کے دوران سخت بے چینی اور دکھ محسوس کرتی تھی تو وہ اسے قطعی غیر متوقع طور پر شنگریلا ریزورٹ کے دروازے پر ملا تھا، اور اب جب کہ وہ کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کر رہی تھی، یہ شخص اس کی تنہائی بانٹنے اچانک چلا آیا تھا۔ یہ شخص کیا لگتا ہے میرا؟ اس نے سوچا۔ جب آپ کو ایک ناقابل عبور صحرا کا سامنا اور مانوس شکلوں کی تلاش تھی، ان دنوں کیا میری شکل آپ کو مانوس نہیں لگی تھی؟ اس نے کچھ دن قبل ہی اس سے کہا تھا۔ وہ اچانک چونکا دینے والی باتیں اتنے یقین کے ساتھ کرتا تھا کہ وہ حیران رہ جاتی تھی۔ ہاں، تمہاری شکل ہی وہ پہلی مانوس شکل تھی جس نے میرے اندر اچھے دنوں کی امید پیدا کی تھی۔ وہ اعتراف کرنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ وہ شعوری طور پر کوشش کر کے اس کو ایک بہتر زندگی گزارنے کا مشورہ دیتی، اس کی توجہ اس کی چچا زاد کی طرف دلاتی جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے نام پر بٹھایا ہوا ہے، اسے گھر بنانے اور بسانے کا کہتی، مگر ایسی ہر گفتگو کے دوران وہ محسوس کرتی کہ وہ کھنچاؤ اور سرد مہری پر اتر آتا تھا۔ سیمینار کے ہی دنوں میں جب ایک بار وہ بیمار پڑ گئی تو اس نے جی جان سے اس کی تیمارداری کی تھی۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں اور اداس چہرے کو دیکھتی تو نہ جانے کیوں اس کا دل کٹ جاتا۔ رفتہ رفتہ وہ اس کی کیفیات کو سمجھنے لگی اور اس سے ایک روحانی دکھ ہوا۔ ان کو ایک دوسرے سے اتنی تاخیر سے ملنا تھا تو کاش ملے ہی نہ ہوتے۔ گفتگو کے دوران جب وہ اسے اپنے دل کی کوئی بات کہتے کہتے رک جاتا تو وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ وہ اس کا ہم عمر، بلکہ شاید اس سے کچھ بڑا ہی تھا، مگر وہ شکر کرتی کہ وہ اسے انتہائی احترام سے مخاطب کرتا تھا۔ ایک دوسرے سے ہر طرح کی بات کر لینے کے باوجود ان کے درمیان بے تکلفی کی ایک ایسی فضا قائم نہ ہو پائی تھی جس کی موجودگی مشکلات کھڑی کر سکتی تھی، مگر وہ اس کی تمام کیفیات جاننے کے باوجود اس سلسلے میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک میچور عمر کی سمجھدار عورت تھی جس کا ایک خاص مقام تھا۔ اس کا پختہ ذہن اسے ایسی احمقانہ بات سوچنے کی اجازت اور مہلت دے ہی نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہ لاشعوری طور پر ہر دفعہ اس کے ایلوژنز توڑنے کی کوشش میں مصروف رہتی، مگر جب وہ ثاقب کے ذکر پر ہتھے سے اکڑ کر تقریباً گستاخی پر اتر آتا تو اس کے لہجے سے ٹپکتی رقابت کی بو اسے ایک نئے دکھ سے دوچار کر دیتی۔ وہ سیمینار کا آخری دن اور آخری ڈنر تھا۔ وہ سیمینار کا مندوب نہیں تھا، اس لیے ڈنر پر نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے گریس ہال کی سیڑھیوں پر بیٹھا سیمیناریوں کی واپسی کا منتظر تھا۔ وہ بھی واپسی پر سیدھی اس کی طرف ہی آئی۔ ذیل ہما کو احساس ہوا کہ اس روز اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی اور بار بار اسے گلا صاف کرنے کے لیے کھنکارنا پڑ رہا تھا۔ آپ میامی جا رہی ہیں یونائیٹڈ نیشنز کی کانفرنس میں شرکت کرنے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولی۔ کیوں؟ آپ کا یہی پروگرام تھا؟ وہ چونکا۔ ہاں، لیکن اب نہیں ہے۔ کیوں؟ کچھ دن پہلے مجھے ثاقب کا خط ملا تھا، میں پاکستان جا کر اس سے ملنا چاہتی ہوں، اس لیے سیدھی واپس جاؤں گی۔ ثاقب سے ملنا چاہتی ہیں؟ مگر کیوں؟ اس نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ شخص جو وہ تقریر کرنے کی تیاری کر رہا تھا مگر اس نے اسے روک دیا۔ ہاں،
وہ شخص جو وغیرہ وغیرہ، مگر اس نے مجھے بلایا ہے اور میں واپس جا رہی ہوں۔ مگر آپ تو کہہ رہی تھیں کہ آپ یہاں سمر اسکول میں داخلہ لیں گی کیونکہ آپ کے بچے بھی ادھر ہی رہیں گے۔ اس نے گلا کھنکھار کر کہا، ہاں میں کہہ رہی تھی، مگر اب میں بچوں کو بھی پاکستان بھجوا رہی ہوں کیونکہ ان کا باپ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ لوگ کل جا رہے ہیں، میں بات کے قصے نپٹا کر شپ پر جاؤں گی، وہ آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ آپ؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور غالباً گیلی بھی۔ ضلع کو اپنے دل میں سخت چبھن کا احساس ہوا۔ آپ کیا چیز ہیں؟ اس کی آواز میں بھی آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ چیز نہیں، میں گوشت پوست کی ایک زندہ انسان ہوں، وہ مسکرائی۔ لگتا تو نہیں۔ وہ سر جھکا کر چمکتی سیڑھیوں پر کچھ تلاش کرنے لگا، کیونکہ آپ سوائے ایک شخص کے کسی کے تاثرات کبھی سمجھ نہیں پائیں شاید، یا آپ نے کوشش ہی نہیں کی۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ کا رویہ کسی کو زندگی بھر کا دکھ اور اذیت بھی دے سکتا ہے۔ آپ تو تمام لوگوں کے دکھوں کو سمجھنے، جاننے اور ان کی تلافی کرنے کی کوشش کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ جب آپ تمام مخلوق کی مصیبتیں اپنے کندھے پر اٹھانے پر مصر ہیں تو یہ کیوں نہیں سوچتی کہ آپ کا ہر آج کسی کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو وہ دکھ کا پیغام لے کر آیا ہوگا، جیسے آپ کا آج کا دن میرے لیے۔ آپ والنٹری سوشل ورکر ہیں، معاشرے کا ایک دوسرا کردار۔ مجھے بھی تو آپ کے آج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ بغیر سوچے بولتا گیا۔ اسد، ماحول کی خاموشی کو توڑتے ہوئے اس نے کچھ دیر بعد کہا، مجھے تم ڈرنک لگ رہے ہو، کیا تم؟ نہیں۔ بے اختیار اس نے سر ہلایا اور پھر نظریں چرا کر رہ گیا۔ ہاں آج سردی زیادہ ہے اور میرا دل بوجھل ہے، اس لیے۔ پھر وہ سر جھکا کر احساس شرمندگی سے بولا، تمہیں معلوم ہے یہ فرار کا رستہ ہے، وہ قدرے درشتگی سے بولی، اور مجھے تمہارے اس رویے سے دکھ پہنچا ہے۔ آپ مجھے نصیحت مت کریں مسز ثاقب، صرف اپنی روانگی کا دن بتا دیں، میں آپ کو خدا حافظ کہنے آؤں گا۔ وہ خفا ہو کر بولا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اٹھ گئی۔ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لیفٹیننٹ کرنل ثاقب رضا اپنے دونوں بیٹوں کی آمد کے انتظار میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، اور جب تک اس کے دونوں بیٹے ارائیول لاؤنج سے نکل کر اس کے گلے سے نہیں آ لگے، اسے اس خط کی تحریر پر شک ہوتا رہا جو ایک ہفتہ قبل نیو یارک سے اس کی بیوی کی طرف سے ملا تھا، اور جس میں اس کے دونوں بیٹوں کی آمد کی تاریخ اور ٹائم کے بارے میں درج تھا۔ اس کے لیے حیرت کا دوسرا پہاڑ اپنے بیٹوں کے رویے نے گرایا۔ وہ اس طرح اس کے گلے لگ رہے تھے جیسے نہ جانے کب سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ پاپا، ہم آپ کے بغیر بہت اداس تھے۔ پاپا، آپ بھی ہمیں مس کرتے تھے نا؟ ماما نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ ہمیں بہت مس کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے۔ جب ہم ایبٹ آباد میں تھے آپ اس وقت کیوں ہاسٹل نہیں آتے تھے ہم سے ملنے کے لیے؟ اب ماما کہتی ہیں کہ آپ ہمارے بغیر اداس ہیں، اس لیے ہم یہاں پڑھیں گے پاکستان میں، آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، ہے نا پاپا؟ اعظم جو بھی چھوٹا تھا کہہ رہا تھا۔ پاپا، آپ کی پروموشن بڑی جلدی ہو گئی، آپ بالکل ینگ لگتے ہیں، معظم کہہ رہا تھا، جبکہ ماما اتنی ینگ نہیں لگتی۔ وہ دونوں ہوٹل کے اس کمرے میں جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے اور اسے امریکہ اپنے اسکول اور وہاں کی زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے، اور وہ سوچ رہا تھا وہ ان کو یہ کیسے بتائے کہ اس نے جتنے کم عرصے میں ترقی کی تھی وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، مگر ذاتی زندگی میں وہ جتنا ناکام تھا اتنا ناکام بھی کوئی کم ہی ہوا کرتا ہے۔ ہمارے پاس ڈھیروں کھلونے ہیں اور کتابیں بھی، وہ ماما اپنے ساتھ لائیں گی، ماما اور بھی بہت ساری چیزیں لائیں گی، اسی لیے تو شپ پر آ رہی ہیں، مگر وہ کرسمس کے بعد آئیں گی، وہ بتا رہے تھے۔ اور وہ سوچ رہا تھا کہ ایک اس جرأت اظہار نے اسے زندگی کی کتنی بے پایاں خوشیاں عطا کر دی تھیں۔ اس نے اس قدم کے اٹھانے میں اتنی تاخیر سے کام کیوں لیا؟ وہ عورت جو اس کی زندگی میں نعمت غیر مترقبہ کے طور پر اچانک داخل ہوئی تھی، اس کی اہمیت اور اہلیت کے اعتراف کے لیے اتنی عمر تک اس کے منہ سے کوئی لفظ کیوں نہیں نکلا؟ وہ کیوں اتنا بزدل اور بے زبان بنا رہا کہ جو چاہتا تھا کہہ نہ سکا، یا اسے عمر بھر اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کیا چاہتا تھا؟ اس نے ہمیشہ دنیا کو اپنی ماں کی نظر سے دیکھا تھا، اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں ہمیشہ اس کے لیے مظلومیت کا نشان بنی رہی۔ اسی ایک احساس نے اس کی اپنی زندگی برباد کر دی۔ یہ تو اسے ماں کے مرنے کے بعد احساس ہوا کہ کیوں وہ ذلِ ہما کے چلے جانے کے بعد سے اب تک تنہا زندگی گزارے جا رہا تھا۔ اس پر اپنوں پرایوں کی نصیحتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے گھر اور دل میں ذلے کی جگہ کسی دوسری عورت کو دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سے بارہا کہتا تھا کہ وہ اس کا انتخاب نہیں تھی، مگر بہت بعد میں اسے احساس ہوا کہ وہ 1000 جنم لینے پر بھی کسی عورت کا انتخاب کرتا تو وہ عورت ذلے ہی ہوتی۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ ٹی وی پر، اخباروں میں اس کی تصویریں دیکھتا، اس کے بیان پڑھتا تو اسے لگتا کہ یہ سب کوئی دوسری عورت کر رہی تھی،
جبکہ اصل ذلے تو وہ تھی جو اس کے گھر میں رہتی تھی اور اس کے پھیکے میٹھے اظہار محبت پر بھی خوش رہا کرتی تھی، جس نے اس کے پسماندہ گھر میں خود کو یوں بسایا تھا جیسے جنم جنم سے وہیں رہتی چلی آئی ہو، اور محض اس کے کہنے پر دنیا سے منہ موڑ کر صرف اس کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ماں کے محکوم ذہن و دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا چکا تھا، یہ اسے بہت بعد میں معلوم ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ وہ ایک چالاک اور بے حیا عورت تھی جو اچھی بیوی بن سکتی تھی، نہ ہی اچھی ماں، اور یہ کہ وہ اس کی اولاد کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی۔ مگر آج اگر وہ زندہ ہوتی تو دیکھتی کہ اس چالاک اور بے حیا عورت نے اپنی اولاد کے دلوں میں ان کے باپ کی کوتاہیوں اور بزدلی کے قصے نقش کرنے کے بجائے کتنا بڑا مقام بنا رکھا تھا۔ وہ انسان بے حد بدقسمت ہوتا ہے جو خود کو مضبوط اور دوسروں کو کمزور سمجھنے لگے۔ میں اپنی روایات اور تعصبات کا عادی انسان ہمیشہ اس کو کمزور سمجھتا رہا، اس کی صلاحیتوں کو مٹانے اور ختم کرنے کی لاشعوری کوشش کرتا رہا۔ میرے جیسے متعصب اور تنگ نظر مرد ہی معاشرے کے عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہیں۔ ہمیں اپنے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے، جیسے مجھے مل رہی ہے۔ وہ عورت جسے میں کمزور ناتواں سمجھ کر اپنی مٹھی میں بند رکھنا چاہتا تھا، آج معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ وہ ایک بلند کردار عورت ہے، ایک فعال اور سمجھدار ماں ہے، اور اس کی عظمتوں ہمتوں کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے۔ اس نے سوچا۔ نہیں ثاقب، کچھ دن بعد وہ کراچی پہنچی تو اسے ملنے کے بعد اس نے کہا، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ میرے سامنے سر جھکائیں، کیونکہ میں نے انسانیت کی عظمت کی جس کسوٹی پر دنیا کے ان تمام لوگوں کو پرکھا ہے جو مجھے ملے، ان میں مجھے سب سے اوپر آپ نظر آئے۔ جو کچھ میں نے کیا اس میں آپ کے اپنے دل کی خواہشات سے زیادہ روایات، تعلیم، تعصبات و تربیت کا قصور تھا، جبکہ آپ تو اپنے اندر ایک محبت کرنے والا عظیم دل رکھتے تھے۔ اگر معاشرے سے جہالت، مرد کی فوقیت کی رسم اور روایتی فضیلت کو جڑ سے ختم کر دیا جائے تو یہ کہانیاں جو بکھری پڑی ہیں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں۔ کیا آپ اس کوشش میں میرا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ میں دل کے سارے احمقانہ شکوے بھلا کر صرف اس امید پر آپ کے پاس پہنچی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس بڑھے ہوئے ہاتھ پر ایک مضبوط ہاتھ کو محسوس کیا۔ تم شاید نہ سمجھ سکو کہ ثاقب کا مجھ پر کتنا بڑا قرض ہے۔ 2 دن کے بعد اس نے شیریٹن کے کمرے میں مقیم اسد خان سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اسد اس کے ساتھ لندن سے شپ پر سوار ہوا تھا اور سارے سفر میں اس سے کھچا رہا تھا۔ اس نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی اور میری مدد نہیں کر سکتا تھا، اور پھر وہ اپنے الفاظ پر اسی طرح قائم رہا کہ اب تک تنہا زندگی گزارتا رہا، جبکہ میرے چلے آنے کے بعد وہ اپنا گھر اپنی مرضی کے مطابق بسا سکتا تھا۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اس کی روایات کے مطابق جس کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر دیے جائیں تو پھر جیسی بھی ہو زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنا ہے۔ کچھ روایات اتنی بری بھی نہیں ہوا کرتی۔ وہ رکی۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ اسی طرح میری قسمت میں لکھا تھا۔ ایک بار میں نے ثاقب ہی سے کہا تھا کہ میں شدید محنت کو اس سٹرگل کے لیے بچا کر رکھنا چاہتی ہوں جو مجھے کبھی پیش آ سکتی ہے۔ اس وقت ہم دونوں کو علم نہیں تھا کہ یہ جدوجہد مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کرنا ہوگی، مگر جب میں اس کے گھر سے نکل کر معاشرے کا فعال کردار بنی تو تمام کامیابیوں اور منزلوں کے باوجود میں نے بارہا سوچا کہ معاشرے میں تمام کامیابیوں پر میری ایک گھریلو زندگی کی ناکامی بھاری ہے، کیونکہ گھر بسانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں۔ اگر اس اصول کو معاشرے میں لاگو کر دیا جائے کہ شادی ایک ایسا معاہدہ ہے جسے فریقین اپنی مرضی کے مطابق نہ پا کر توڑ دیں تو پھر شاید کوئی بھی گھر نہ بس سکے۔ آسان راہیں اختیار کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے، مگر مشکلات کا سامنا کرنا ہی زندگی کی معراج ہے۔ پھر میری ماں نے مجھے بتایا کہ شادی شدہ عورت کی پہلی ترجیح ایک بہترین گھریلو زندگی ہونی چاہیے۔ جو اپنی زندگی میں ناکام ہو وہ باہر جتنا مرضی کامیاب ہو، معیار اسے کامیاب قرار نہیں دے سکتا۔ میں نے خود بارہا مختلف پروجیکٹس کے دوران خواتین کو اپنے دائرے کے اندر رہ کر جدوجہد کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پھر میں کیسی عورت تھی جو خود ایسا نہ کر سکی؟ جذبات اور وقتی اضطراب ہمیں بہت کچھ کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، مگر ٹوٹے ہوئے گھر پھر کبھی نہیں بستے۔ اسی لیے آج جب ثاقب کو میری اس حالت میں ضرورت ہے کہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، میں اس کی مدد کے لیے لوٹ آئی ہوں، اور اس میں میری اپنی غرض بھی شامل ہے، ایک بھرپور گھریلو زندگی اور اولاد کا کامیاب مستقبل، اور میں اس اقدام پر خود سے بہت خوش ہوں۔ اسد نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں بے یقینی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس کا مخاطب ایک ایسا شخص ہے جو چہروں کو پڑھنے کا ہنر جانتا ہے
اور دل میں اتر جانے کا فن بھی۔ اپنے لہجے میں دم توڑتی جن ہزار خواہشوں اور سسکیوں کو خود بھی محسوس نہیں کر سکی تھی، وہ محسوس کر چکا تھا، کیونکہ وہ اس کے دل کے قریب ہی کہیں بسیرا جمائے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر غور سے اسے دیکھا۔ گہرے موو سوٹ اور کالی شال میں ملبوس وہ پروکار، بردبار اور سنجیدہ عورت اس کے سامنے بیٹھی تھی، جسے وہ جنم جنم سے جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی افسردگی، دکھ اور شکستگی تھی۔ اسے لگا جیسے اس مضبوط، خوبصورت، پروکار وجود کی انتہا میں ٹرائے کے کھنڈرات ہیں، جن کو وقت، صبر اور حوصلے کے ٹھنڈ لاوے کی ایک تہہ نے ڈھانک رکھا ہے۔ ایک بار جب میں ثاقب کے ساتھ ٹل میں رہتی تھی تو میں نے بارہا کچھ افسروں کو یہ کہتے سنا تھا کہ روس پاکستان کے بارڈر پر پہنچ چکا ہے اور یہاں قبضہ ہوا ہی چاہتا ہے اور اپنے F-16 کتنوں کو اڑانے آتے ہیں۔ ان دنوں پہلی بار مجھے بے عملی اور بے حسی سے نفرت ہوئی تھی۔ نتیجہ میرا حال ہے۔ میری مانو تم بھی زندگی کی جد و جہد میں شامل ہو کر معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرو، اپنے اندر کی خوبیوں کی نمود کی کوشش کرو۔ پھر اس نے کہا، بے عملی اور فرار کی راہیں بہت آسان مگر تباہ کن ہوتے ہیں۔ ان فوجی افسروں کو معلوم نہیں تھا کہ کتنی انسانی جانیں ان پر انحصار کر رہی ہیں۔ ان کی بے حسی کچھ بھی تو کھا سکتی تھی۔ تم اپنا گھر بناؤ اور کسی کو اس میں بسا لو، کیونکہ معاشرے گھروں کے بسنے سے ہی بنتے ہیں، اور تم نہیں جانتے کہ معاشرے کی کتنی ذمہ داریاں تمہارے کندھوں پر بھی ہیں۔ تمہاری بے عملی کچھ بھی دکھا سکتی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، اور ہاں، جاتے جاتے وہ مڑی، ایک بار تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اشتباہ نظر کیا ہوتا ہے۔ اب تک تو تم اس لفظ کا مطلب جان گئے ہوگے، مگر یاد رکھنا کہ کچھ منظر ہی نہیں، کچھ چہرے بھی اشتباہ نظر ہوتے ہیں۔ نہ صرف اشتباہ نظر بلکہ اشتباہ خرد بھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے خدا حافظ کہنے نیچے تک جاتا۔ اتنی دیر تک وہاں کھڑا وہ اس کے کہے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ اپنا گھر بناؤ اور کسی کو اس میں بسا لو، دنیا میں اچھے اور مخلص لوگوں کی کمی نہیں، اس نے کہا تھا۔ پھر اس نے اپنے آئینہ دل پر نقش شبیہ کو جھانک کر دیکھا۔ تم کیا جانو میں سے ثاقب رضا کہ جب کسی دلدار دل کے لیے ایک جذبہ جنم لیتا ہے تو پھر اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے جب تک اس سے بڑا فقیہ دل نظر نہ آئے، دلدار دل کے سر پر تیز روشنی کا ہالہ منور رہتا ہے۔ میں اتنا خوش قسمت نہیں ہوں کہ تم سے بڑا کوئی فقیہ دل مجھے بھی نظر آئے، آج بھی اور آنے والے برسوں میں بھی۔ باہر 31 دسمبر کے چاند کو روشن دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، مگر پھر بھی تمہارے کہنے کے مطابق میں خود کو تمہارے چہرے کو اشتباہ نظر بلکہ اشتباہ خرد سمجھنے پر مجبور کروں گا، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ پھر اس نے اپنی قمیض کی جیب سے جو عین دل کے اوپر تھی ایک چھوٹا سا لفافہ نکال کر ایک تصویر باہر نکالی۔ برف پوش چوٹیوں اور سر سبز مناظر کے پیش منظر میں ایک حسین چہرہ۔ یہ تصویر اس کا شاہکار تھی اور اتنے عرصے سے اس کے ساتھ ساتھ رہی تھی، اب تو اس کا کاغذ بھی پیلا پڑنے لگا تھا۔ اگلے لمحے وہ میز پر دھرا لائٹر اٹھا کر اس تصویر کو اس کے شعلے کی نظر کر رہا تھا۔ جی تو سامعین، یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ بہت ہی میچور رائٹنگ تھی اور بہت ڈیفرنٹ ٹاپک تھا اس کہانی کا۔ بلا شبہ مجھے یہ کہانی بہت پسند آئی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، اور اگر کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔